آج کی ویڈیو کے اندر آپ سب لوگوں کا بہت بہت ویلکم ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی کامنٹری دوبارہ سٹارٹ کروں، سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو میں نے فرسٹ پارٹ کیا تھا اس ریئیکشن کا، اس کو بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیک دیا، تو اس کے لیے بہت شکریہ. آج جو باقی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ ریئیکشن یا یہ جو میرا انالیسس ہے، اس کو دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے ہر بات میں یہ پروف ہی کرنا ہے کہ یار جرمنی ہی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اسی کو ہر دفعہ جو ہے وہ رائٹ پروف کرنا ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، جو میرا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے جرمنی میں پڑھائی کرنے کا، یہاں پہ کام کرنے کا، یہاں پہ رہنے کا، نیٹیوس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، جرمن لینگویج سیکھنے کا، اس کی بیس کے اوپر میں اپنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اوپینین اور انالیسس شیئر کر رہا ہوں. تو وہ اگر وہ آبجیکٹیولی بات اگر ٹھیک ہوگی تو وہ ہم جرمنی کے فیور میں دیں گے، اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم ان کی اگینسٹ بھی ہوگی تو میں آپ کو ایز اٹ از بتاؤں گا. تو یہ کوئی پرپز نہیں ہے کہ یہی جیتیں ہر دفعہ. اس میں آپ کو فیئر انالیسس ملنا چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے سے اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر یا پوری بڑی پکچر کو سامنے رکھے بغیر سے کیسے جو ہے وہ کنکلوژنس نکال دیتے ہیں. تو یہ بیسک مقصد ہے جو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا جی، چلتے ہیں اب اگلے پوائنٹ کے اوپر فوراً سے، کیونکہ کافی سارے پوائنٹ ہیں اس میں. سب سے پہلے جو وہ بات کر رہا ہے، اس نے ایک پورا اس میں جو ہے نا وہ کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کلچر اینڈ مینٹیلٹی کی، اور اس نے لکھا ہے کہ دس از پرابیبلی دا بگیسٹ ایشو فار می. اس میں پوائنٹ اے جو ہے وہ ہے باکس/ہرڈ مینٹیلٹی. Germans love rules. They are made to be followed but rarely questioned, and you are expected to do so. Other behavior will be usually frowned upon. There's this inverted commas, do not stand out, inverted commas closed, mentality that spurs a lot of negativity. I once pitched an idea to a German colleague and he literally answered, "What makes you think you're so special that you won't fail? Why would you take a risk like that?" Luckily, this is slowly changing, but very slowly. So, یہ اس نے اس جو پوائنٹ ہے اس کے 2 پوائنٹس ہیں. اس میں پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ ان کو رولز بڑے پسند ہے اور یہ ہرڈ مینٹیلٹی ہے، اور دوسرے پوائنٹ میں اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ان کو ایک آئیڈیا پیچ کیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے. پہلے دونوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، پہلے رولز کی بات کرتے ہیں. آنیسٹلی اگر آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں یا خود سوچیں بھی کہ یہ جو بندہ ہے یا ان جنرل لوگ آتے ہی کیوں ہیں ان ڈیولپڈ ملکوں میں، خاص کر کے یہ جرمنی کی آپ ایگزامپل لے لیں، کیونکہ یہاں پہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے انفورس کیے ہوئے ہیں اور وہ ان پہ عمل کرواتی ہے لوگوں سے. جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں اگر آپ سب کو لے لیں تو ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ سب کے اندر جو رول آف لا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے قائم ہے. اگر وہ 100% نہیں بھی ہے تو وہ کم سے کم وہ اتنا ہے کہ وہ آپ اس کو اگر باقی دنیا سے بھی کمپیئر کر لیں تو وہ لوگوں کو مور اور لیس انصاف جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. اب رولز میں کیا برائی کیا ہے کہ اگر کوئی رولز فالو کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں پرسنل ایکسپیرینس کی، جو ہر روز ہی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب ابھی کرونا کے دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی لوگ صبح کے ٹائم پہ، میں اکثر کافی شاپس پہ جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کافی کلچر کافی زیادہ ہے جرمنی میں، اور ان کے سویٹ سٹف ٹرائی کرنے یا کافیز ٹرائی کرنے. تو جب آپ بیکری میں جائیں، اسپیشلی صبح جو رش آور ہوتا ہے جب سب لوگ آفیسز جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بیکری سے ایک اپنی جو ہے وہ کافی یا سینڈوچ وغیرہ جو بھی خریدتے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے صبح کے ٹائم پہ کیونکہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کبھی جائیں بیکری میں، آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے کہ لوگ آرام سے خود ہی لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آرام سے ایک ایک جس کی باری آتی ہے، اور سب کو ایکولی جلدی ہوتی ہے اپنے کام پہ جانے کی، ٹھیک ہے. ہر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں دیر لگاؤں وہاں پہ کھڑا رہوں اور اس کے بعد میرا نمبر ہے، مگر وہ رول سے ایک کام کرتے ہیں. اب اس کے برعکس اگر آپ امیجن کریں کہ اسی طرح لوگ جائیں ایک کافی شاپ پہ یا کسی بھی دکان پہ، اور وہاں پہ 5 6 7 8 ہی لوگ ہوں اور وہ ایک دوسرے سے دھکم پیل کرنا شروع کر دیں کہ یار مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے پہلے جانا ہے، کوئی لائن نہیں ہے، میں پہلے آیا تھا. وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے مجھے پہلے دے دو. 6 لوگ بھی اگر ہوں، وہ 10 15 بھی نہ ہو، صرف 6 بھی ہوں، تو وہ ایسا ہنگامہ لگے گا کہ آپ کہیں گے یار میرا تو یہاں موڈ نہیں ہے، میں کسی اور جگہ سے جا کے لے لیتا ہوں، یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو. تو رولز اینڈ ریگولیشنز لوگ اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ اس میں انہی کا بینیفٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو اس میں سے کون سی سچویشن اچھی لگے گی کہ لوگ ایک طریقے سے آرڈر سے جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یا اس طرح سے کیوس کی سچویشن ہے اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں؟ تو بھائی رولز اسی لیے یہ لوگ بھی فالو کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان میں انہی کا ہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ رولس کو فالو کرنا، جو اس نے لکھا ہے کہ ریئرلی کویسچن کرتے ہیں، بھائی کویسچن تو کرتے ہیں اس رول کو جو ان کو نقصان دے رہا ہو، اس کو ضرور وہ کویسچن کرتے ہیں، باقی جو رولز ان کو فائدہ دے رہے ہیں اس کو وہ کیوں چینج کریں؟ اگر کوئی رول ان کا بنا ہوا ہے، ہاں میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ جرمنی میں جو بیوروکریسی ہے اسپیشلی بڑے شہروں میں برلن وغیرہ، ان کے اندر ان کی ورک فورس بہت زیادہ نہیں ہے، ان کو زیادہ لوگ اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں اور اتنے فارن ورکرز ہیں، ان کے ویزاز کے ہر وقت اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، چکر ہوتے ہیں، اور اس میں ابھی کافی زیادہ ان کو امپروومنٹ کی کوشش ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں جو انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں سارے اپنے ملک کے اندر کہ یہ صفائی کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اگر سگنل پہ آپ نے سگنل توڑ دیا تو پیدل بھی توڑ دیا، سائیکل پہ بھی توڑ دیا، گاڑی پہ تو ہے ہی ہے، اس پہ بھی آپ کو اگر پولیس نے پکڑ لیا تو اس پہ بھی فائن ہوگا. تو لوگ یہ کرنے سے ڈرتے ہیں، ایونچولی انہی کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ کہیں کوئی وہ کر نہ رہے ہوں اور کوئی گاڑی والا آ رہا ہو وہ ان کو نقصان پہنچا دے، وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اینڈ میں فائدہ کس کا ہوا؟ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ یار یہ بندہ کہ یہاں پہ رولز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ دل سے تو ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں جو بھی کام کرنے جاؤں مجھے اس کا ایک آرڈر بناؤ، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں پاکستان میں کہ یار سسٹم، ایک اچھا سسٹم بنا دو. ان لوگوں نے سسٹم بنا دی اور وہ سسٹم چلتا جا رہا ہے، وہ سسٹم بیسیکلی رولز ہوتے ہیں. تو مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگتی اگر یہ لوگ رولز فالو کرتے ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ روبوٹس کی طرح فالو کرتے ہیں. اگر کوئی رول ان کو پسند نہیں آئے تو اس کو چینج کروا دیتے ہیں اور وہ رول لے آتے ہیں جس میں لوگوں کا بھلائی ہو. تو I think it's not like a serious or valid point. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ یہ ڈو ناٹ اسٹینڈ آؤٹ مینٹیلٹی جو ان کی ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس نے ایک آئیڈیا پچ کیا اپنے جرمن کالیگ کو، اور آئی تھنک اس نے برلن میں کام کیا تھا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم میں ایسی کیا بات ہے، ہم تمہارا آئیڈیا کیوں مانیں، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے یہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے سے. یار اب آپ مجھے یہ بتائیں، ویسے بھی برلن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، برلن میں تو اتنی زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں کہ موسٹلی، زیادہ تر کمپنیوں کی، موسٹلی تو نہیں کہوں گا، اس میں جو ورکنگ لینگویج ہے وہ انگلش ہے. اب یہ اگر ساؤتھ امریکہ سے ہے، اس کو موسٹ پروبیبلی اس کی انگلش بھی نیٹو لینگویج نہیں ہے اور جرمن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی اس نے سیکھی ہوں گی. اب کیا پتا کہ اس میں جس کو وہ آرگیومنٹ اپنا پریزنٹ کر رہا تھا، جس کو وہ آئیڈیا پریزنٹ کر رہا تھا، پچ کر رہا تھا، اس کے آئیڈیا ان کو اس لیے کنونسنگ نہ لگا ہو کیونکہ اس کی لینگویج جو لنگوسٹک سکلز ہیں وہ اچھی نہ ہو. کیا پتا اگر یہ اپنی نیٹو لینگویج میں، اسپینش میں یا پورچوگیز میں جو بھی اس کی تھی، اس کے اندر اگر وہ پریزنٹ کرتا تھا وہ ان کو پسند آ جاتا. کیا پتا اس نے انگلش میں کیا ہو، اس کی انگلش ویک ہو، کیا پتا اس نے جرمن میں کیا ہو، اس کی جرمن ویک ہو، یا ہو بھی تو اتنی اچھی نہ ہو، اتنی ایلوکوینٹ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں جو آئیڈیا ہوتا ہے نا، جو آپ پچ کرتے ہیں چیزیں لوگوں کو، کوئی بھی آپ نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ لاجیکل آئیڈیا ہونا چاہیے، وہ لاجیکل ریزننگ پہ تو ڈیپینڈ کرتا ہی ہے، لیکن اس میں جو مین چیز جس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں وہ ایلوکوینسی ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ ایلوکوینٹ کتنا ہے اپنا آئیڈیا پریزنٹ کرنے کے اندر. بہت سمپل سا بھی آئیڈیا ہو، اگر آپ کے پاس الفاظ اچھے ہوں، آپ کا بولنے کا طریقہ اچھا ہو اور آپ ایلوکوینٹ ہو تو وہ آپ کے آئیڈیا کو جو ہے وہ ہر انسان آپ سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی بات مان لیتا ہے. تو کیا پتہ اس میں یہ ریزن ہو کیونکہ اس سے یہ ان کو امپریس نہ کر پایا ہو، اور کیا پتہ کہ یہ بھی ریزن نہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہو اپنی جگہ، لیکن وہ جو لوگ ہوں ان میں وہ کیپیسٹی نہ ہو، وہ انڈیویجولز ایسے ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہو کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں اگر یہ آپ کہہ دو کہ ان کی ہرڈ مینٹیلٹی اور اگر آؤٹ آف دا باکس سوچو، کیا پتہ یہی غلط ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں تو وہ اچھے ہی کنکلوژنز لے کے آئے. اس کو آپ کو کوئی اس کی سالڈ گراؤنڈ بھی آپ کو دینا چاہیے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر جو میگزینس لکھتے ہیں یا سروے انسٹیٹیوٹس لکھتے ہیں کہ کون سے ملک جو ہیں، کون سے شہر دنیا میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ انوویٹو ہیں ان ٹرمز آف اسٹارٹ اپس. ٹھیک ہے، جو موسٹ انوویٹو اسٹارٹ اپ سیریز ہے، جن کے اندر ایکو سسٹم اسٹارٹ اپس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ بوم کر رہا ہے، اس میں آپ کو ہمیشہ دنیا بھر کی جو لسٹ ہوگی نا اس میں آپ کو برلن مل جائے گا پہلے 10 کے اندر یا 15 کے اندر. اور یورپ کی لسٹ لے لیں تو پہلے تو لنڈن ہوتا تھا فرسٹ پہ، اور سیکنڈ تھرڈ پہ برلن ہوتا تھا، کولون بھی ہوتا تھا. اب تو انگلینڈ بھی، لنڈن بھی نکل گیا یورپ سے، تو اب جو ہے وہ برلن کی اسٹارٹ اپس یا کولون کی اسٹارٹ اپس، میونک کی اسٹارٹ اپس، یہ یورپین جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کے اندر سب سے یہ ساری انوویشن ہے نا. اگر یہ لوگ تھنک آؤٹ آف دا باکس نہیں کرتے یا ڈو ناٹ اسٹینڈ آؤٹ مینٹیلٹی ان کی نہیں ہے جو اس نے لکھا ہے، تو کیسے یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ لانچ ہو رہی ہیں، انوویٹ ہو رہی ہیں، کیسے نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، کیسے یہ فلرش ہو رہی ہیں، اور کیسے یہ ہب بنا ہوا ہے اسٹارٹ اپس کا برلن. پھر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ایسے اگر یہ اس طرح سے. اور اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ذہن میں آ گئی کہ جرمن آٹوموٹیو انڈسٹری آپ لے لیں، جو جرمن کار میکرز ہیں،
فاوے ہو گیا, ڈائملر ہو گیا, BMW ہو گیا, یہ ساری اگر آپ انوویشن کے حساب سے اگر آپ لے لیں, دنیا بھر کی جو کار انڈسٹریز ہیں یہ ہمیشہ ان کی ٹاپ 5 رینکنگس کے اندر آتی ہیں. تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈو ناٹ اسٹینڈ آؤٹ والی ان کی مینٹیلٹی ہے, تو ان کمپنیز کے اندر جو انوویشن ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی تو یہ اسٹینڈ آؤٹ ہو کے آئیڈیاز لے کے آتا ہی ہوگا نا, جس کے اوپر یہ انوویشن کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. تو باقی مجھے ساؤتھ امریکہ سے کیوں نہیں مجھے کسی گاڑی کا برانڈ جو ہے وہ نظر آتا ٹاپ 3 کے اندر, انہی کا کیوں نظر آتا ہے. ایون ٹیسلا سے بھی اوپر کیوں BMW, ڈائملر جو ہے وہ انوویشن کی جہاں تک بات ہے اس کے اندر کیوں آتا ہے کئی دفعہ. تو اس پوائنٹ کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی واقعی کہ کیا اس کو لگا, صرف اس لیے کہ اس نے کسی کو کہا اور اس کی بات انہوں نے نہیں مانی تو اس نے ساروں کے اوپر یہ لگا دیا کہ یہ سبھی جو ہیں یہ ڈو ناٹ اسٹینڈ اپ فار مینٹلٹی. میں نے کوئی ایسی خاص اگزامپل دیکھی نہیں ہے ابھی تک کا, میرا یہ ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں ایسا مجھے بھی کوئی 2-4 کمپنیز میں مجھے بھی ایسا کوئی رسپانس ملے کہ جو جرمنز ہیں وہ یہی کہیں کہ یار نہیں, جو سسٹم چل رہا ہے اسی کو چلنے دو, اسٹینڈ آؤٹ نہ کرو. لیکن ایٹ لیسٹ ابھی تک تو میں نے ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا. اور پھر اس نے اینڈ میں لکھا کہ لکیلی دس از چینجنگ بٹ ویری سلولی. واہ یار, کیا آئی مین اس کے اوپر تو کوئی اور کامنٹ اب بنتا نہیں ہے. کوئی دونوں پوائنٹس نے کوئی سینس جو ہے نا وہ دی نہیں ہے. اگلے پہ چلتے ہیں. اچھا جی, ہاں پھر آ گیا اس کا فرینڈس. یہ بھی کلچر کا ہی اس کا سب پوائنٹ ہے کہ فرینڈس. آئی اسپیک جرمن آلموسٹ فلوئنٹلی. I have a B2 level and I have a German girlfriend. The number of Germans I've met is pretty high, but the number of German friends I have is literally 0. In Berlin, I have made friends from Belgium, UK, Italy, Spain, Bulgaria, Switzerland, and many more, but no Germans. It's not that they didn't interact with me in a social environment once in a while, but that was pretty much it. The moment I tried to build a relationship with them, they all seemed really busy building relationships with other Germans. Okay, yaar, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ خود ہی سیلف کانٹراڈکٹری اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میرا جرمن کوئی دوست نہیں بنا, حالانکہ مجھے فلوئنٹ جرمن آتی ہے B2, اور ہاں اور میری گرل فرینڈ بھی جرمن ہے. تو یار جو جرمن گرل فرینڈ ہے اس کی وہ کیسے اس کی گرل فرینڈ بن گئی اگر جرمن دوست نہیں بناتے؟ تو وہ کبھی تو اس نے اپنی گرل فرینڈ کو دیکھا ہی ہوگا نا, اور کبھی تو اس نے اس سے بات کی ہوگی, انیشیٹ کیا ہوگا, دوستی کی ہوگی, کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی. یا جب پہلی دفعہ ہی زندگی میں اس نے اپنی گرل فرینڈ کو دیکھا تو اس کو جا کے کہہ دیا کہ آج سے میں اور تم جو ہیں وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو یہ کیسی بات ہوگی؟ پھر وہ اس نے کیوں اس سے دوستی کر لی اور پھر وہ کیسے اس کی گرل فرینڈ بن گئی؟ اور دوسرا یہ ایک اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ جرمنی میں یوزلی جو میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی کپلز ہوتے ہیں ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ یار وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں, نہ کہ وہ فرینڈس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں. اور اکثر کپلز میں تو اس وجہ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکی لڑکے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم زیادہ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہو بجائے میرے ساتھ گزارنے کے. لڑکا کبھی لڑکی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم زیادہ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی ہو بجائے میرے ساتھ گزارنے کے. تو ان کی پرائیورٹیز یہی ہوتی ہیں کہ وہ اگر اپنا کام بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ریلیشن شپ بھی جو ہے اس کو بھی نبھا رہے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں. ہاں آف کورس فرینڈس کے ساتھ بھی گزارتے ہیں. تو پرابلی یہ ریزن ہوگی اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ یار یہ جرمن ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. دوسرا یہ کہ اب B2 تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس B2 ہوگا, فلوئنٹ بولتا ہوگا, پتہ نہیں اس کا ایکسنٹ کیسا ہوگا, اس کی پروننسیشن کیسی ہوگی, کتنی دیر بولتا ہوگا, اس کے بعد سوئچ کر جاتا ہوگا انگلش کے اوپر. کیونکہ ایک حد ہی ہوتی ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی نیٹو لینگویج میں نہیں بات کرتے, اس کے بعد تو ایونچولی ہر کوئی اپنی نیٹو لینگویج میں ہی بات کرنا پریفر کرتا ہے. تو یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے, بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ اب اس پہ میں کیا ایکسپیرینس اپنا بتاؤں. دیکھیں میرے تو جو جرمن دوست ہیں وہ ہیں اور وہ نیچرلی بن گئے تھے. وہ کوئی ایسے یہ سوچا نہیں تھا کہ یار اس نیشنلٹی کا بندہ دوست بنانا ہے اور اس نیشنلٹی کا نہیں بنانا. وہ جو دوست آپ کے بنتے ہیں وہ آپ کی اس لیے بنتے ہیں کہ آپ لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کسی بھی نیشنلٹی سے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی نیشنلٹی سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی لینگویج سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی اور ملک سے ہو سکتے ہیں, وہ افریقہ سے ہو سکتے ہیں, امریکہ سے ہو سکتے ہیں, وہ جرمنی سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول میں نے تو کبھی آبزرو نہیں کیا کہ یہ نہیں جرمن نہیں بنتا اور کوئی بنتا ہے. اور پھر اس میں یار بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کی اگر آپ کسی کے دوست ہیں تو پھر بہت چیزوں کا جو ہے نا وہ ایک اس پہ پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے ویوز کیسے ہیں, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیسی ہیں, آپ کی سوشل لائف کیسی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف کلچر سے آئے ہوتے ہیں, وہ مختلف چیزیں نہیں ان کی لائف کا حصہ نہیں رہی ہوتی پہلے, وہ کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. کچھ کھانے میں کچھ چیزیں وہ نہیں کھاتے, کچھ وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ نہیں کرتے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں, تو وہ ایک پیج پہ جیل نہیں ہو سکتے. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک پرسنلی کہ اس میں نیشنلٹی اتنا رول پلے کرتی ہے. ہاں لینگویج اس میں رول پلے کر سکتی ہے کہ اگر آپ کو لینگویج بالکل ہی نہ آتی ہو اور پھر آپ کہیں کہ یار میں
کسی جرمن کے ساتھ بہت اچھا دوست ہو جائے تو شاید اس میں ڈفیکلٹی ہو، مگر ادروائز آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ کا لائک مائنڈیڈ کتنے ہیں اس خاص اس انسان کے ساتھ، تو نیشنلٹی وونٹ میٹر. سو ان مائی ایکسپیرینس آئی تھنک کہ مجھے کوئی اتنے پرابلم پیش آئی نہیں اس بات میں، کیونکہ میرے جو جرمن دوست ہیں. سوری گائز، ویڈیو جو ہے وہ ابرپٹلی بند ہو گئی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے کیمرے کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. لیکن میں آلریڈی اپنا پوائنٹ جو ہے وہ ایکسپلین کر چکا تھا. جو کورا کی یہ تھریڈ ہے جس کے اوپر میں اپنی کامنٹری دے رہا ہوں، ابھی اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور وہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں باقی سارے پوائنٹس کور کروں گا. لیکن اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی تھا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو ایک تھمز اپ جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، اور اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.